میرا مقصد ہے کچھ کہنے کا. میں نے کیا کہ یہاں سے پتا چلا کہ اب رسول نے جو کہا تھا غدیر میں، کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. یہ جس کون ہے؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یہ جس کون ہے؟ جس کا میں مولا، اس کا علی مولا. پڑھے لکھے حضرات ہیں، کبھی پوچھا کہ جس کون اور اس کون؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. جس کا میں مولا، جس کا میں مولا. اب دیکھو میں نے 2-3 مرتبہ جملے کو ریپیٹ کیا ہے. اب آگے چل رہا ہوں. جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ رسول کس کا مولا ہے. اب آئیے قرآن سے پوچھے کہ رسول کس کا مولا ہے. تو سورۃ احزاب میں ارشاد ہوا النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی ہے مومنین کا مولا. میرا نبی ہے مومنین کا مولا، رسول ہے مومنوں کا مولا. رسول ہے مومنین کا مولا، مومنین کا مولا. اور تمام انبیاء ہیں مومن، تمام انبیاء ہیں مومن. اگر رسول پر ایمان نہ لے کر آئے تو نبوتیں دے گا، تو رسول ہے مومنین کا مولا. اور مومن ہے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء. پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کا رسول مولا، اور جس کا رسول مولا اس کا علی. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں. میں یہی عرض کر رہا تھا، خدا نہ کرے، رات میں نے عرض کیا تھا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے خاکم بدہن. آج اگر میں یہاں کوئی بیٹے دیکھیں یہ غلط بات ہے. ہاں درود پڑھے محمد علی محمد پڑھا جہاں جگہ میں جاوا میں نے کہا میرے دوستوں میرے بزرگوں دیکھیں 3-4 آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. 3-4 آیتیں میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. فرق کرو، اللہ نے سورت بنی اسرائیل میں حضور اکرم سے مخاطب ہو کر فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا. میرے حبیب تمہاری ذات پر میں کبیر نعمتیں ہیں. کبیر، تیری ذات پر میرا کبیر فضل ہے. کبیر. اسی اللہ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے حبیب آپ کی ذات پر میرا عظیم فضل ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا سورۃ القلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، تیرا خلق عظیم ہے، کبیر، عظیم. کچھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے رسول کو کہا کہ نعمتیں میں نے کی ہے تم پر، کبھی کبیر کہا، کبھی عظیم کہا. اور اسی اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. میں نے اب اللہ عام انسان سے مخاطب ہوا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. پھر ایک دم کہا سورۃ النساء، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں. دیکھیں میں نہیں سمجھا سکا. پھر سنیں، میں نے کہا اللہ نے کیا رسول کو کہا تم پر کتنی نعمتیں ہیں؟ کبیر، عظیم. تمہاری ذات عظیم، تو عظیم، تم پر فضل عظیم، تم پر نعمتیں کبیر. اور پھر اللہ عام
سے مخاطب ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسانو میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی ہے، میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ ساری زندگی گزر جائے تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں، یہ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں۔ وہاں کہا آپ ان کو گن نہیں سکتے، اتنی ہیں کہ گن نہیں سکتے، پھر کہا کہ یہ نعمتیں قلیل ہیں۔ تو میرے بھائی مجھے کہنے دو، ان 5 آیتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کا قلیل اتنا کثیر ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے خاموش بھائی، ارے جس کا یہ نعمتیں ہمیں دی ہے قلیل، اور پھر کہا کہ یہ اتنی ہے کہ تم ان کا شمار نہیں کر سکتے، تو پھر معاف کرنا جس کا قلیل اتنا کثیر ہے کہ انسانوں کی ساری زندگی گزر جائے ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، تو جس رسول کو اللہ نے کبیر کہا ہے، عظیم کہا ہے، کسی کی مجال ہے تو کوئی پہچان سکے؟ آئیے جہاں جو میں چاہ رہا تھا، آپ کی پوری روحیں میرے روح کے ساتھ ہے، آپ کا ذہن میرے ذہن کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نے کلر کیا تھا، کیوں؟ پھر یہ تمہیں رسول قرآن والا رسول سمجھ میں کیوں نہیں آیا؟ کون سی زندگی رسول کے زندگی کا پہلو ہے جس میں تم نے عیب نہیں نکالے، نقائص نہیں نکالے؟ قرآن سے میں عیب نکالوں تو میں کافر؟ تم نے ساری زندگی رسول کو اپنے جیسا کہا، کیوں بھائی؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ نہیں کہا۔ پھر مجھے 8 آیتیں پڑھنے، جب 8 آیتیں پڑھوں گا پھر آپ کو سمجھا سکوں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن میں اپنے اطمینان کے لیے 8 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے جب جناب ابراہیم کا ذکر کیا تو سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا ابراہیم نرم دل، سادہ اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے، حلیم ہے، اواہ ہے، منیب ہے۔ اور پھر سورۃ بنی اسرائیل میں جب نوح کا ذکر کیا تو آواز آئی انہ کان عبدا شکورا، میرا نوح میرا شکر گزار بندہ ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی؟ ایک ایک لفظ میں نقطہ ملے گا۔ جناب ابراہیم کے لیے کہا میرا عبد ہے، کون سا عبد ہے میرا؟ کون سا میرا عبد ہے؟ میرا حلیم عبد، میرا منیب عبد۔ اور جناب نوح کے لیے کہا میرا شکر گزار بندہ۔ اور پھر آواز آئی جناب سلیمان کے لیے وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کیسا میرا بہترین بندہ ہے، کیسا میرا اچھا بندہ ہے، وہ میرا فرمان بندہ ہے، وہ میرا فرمان بندہ ہے، اواب، میرا فرمان بردار بندہ ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ صاد میں انا وجدناہ صابرا، ہم نے یوسف کو، ایوب کو صابر بندہ پایا۔ پورے قرآن کو پڑھتے جاؤ، کسی کو اللہ نے منیب بندہ کہا، کسی کو حلیم بندہ کہا، کسی کو شکر گزار بندہ کہا، کسی کو صابر بندہ کہا۔ تو رسول کو بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا، رسول کے لیے بھی کچھ کہنا چاہیے تھا نا کہ میرا رسول فلاں بندہ ہے، صرف عبد کہا، کیوں؟ گھبرا گئے شاید؟ میں نے کہا ہر ایک نبی کو اللہ نے کہا فلاں میرا تسبیح گزار بندہ، فلاں میرا منیب بندہ، فلاں میرا شکر گزار بندہ، فلاں میرا صابر بندہ، تو رسول کے لیے کچھ کیوں نہیں کہا؟ آواز آئے گی عبد الحکیم، میں نے رسول کو عبد نہیں کہا، میں نے کہا ہے عبدہ، سارے ہیں عبد، میرا یہ ہے عبدہ، یہ ہے میرا بندہ۔
آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو الگ انبیاء میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو الگ الگ انبیاء میں الگ الگ صفاتیں تھی، ان تمام صفات کا مجموعہ میرا رسول ہے۔ یہ میرا صابر بھی ہے، میرا حلیم بھی ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے میرے بھائی؟ تمام انبیاء کو اللہ نے کہا عبد، رسول کو کہا عبدہ، میرا عبد، میرا عبد۔ تو عبدہ اور عبد میں فرق کیا ہوا؟ عبدہ اور عبدہ میں فرق کیا ہوا؟ عبد کہتے ہیں طالب کو، جو کسی اور کو چاہے۔ عبدہ کہتے ہیں مطلوب کو، جس کو کوئی اور چاہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء طالب ہے، اللہ مطلوب ہے، لیکن یہاں اللہ طالب ہے، رسول مطلوب ہے۔ نعرہ حیدری! گھبرائیں، 5 آیتیں مجھے پڑھنے دو تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے آپ کو سمجھانے میں۔ 5 آیتیں میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ عبدہ 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 عبدہ، لیکن حروف جار کی وجہ سے لفظ عبد ہی آیا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا وہ میرا معمولی عبد نہیں ہے۔ جس طرح میں عالمین کا رب ہوں، اس طرح وہ عالمین کا ہادی ہے۔ پھر اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میں اللہ وہ ہوں کہ میرا رسول میرے قریب آیا، اور اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر مجھے جو وحی کرنی تھی اپنے عبد پر نہیں، میں نے وہ وحی کی اپنا عبد۔ پھر اللہ نے سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ برکت ہے اللہ کی ذات جس نے اپنے عبد پر آیتوں کو نازل کیا تاکہ وہ تم کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے۔ پھر اللہ نے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب کو نازل کیا، اور اللہ نے فرمایا میرا معمولی عبد نہیں، ولم یجعل لہ عوجا، اس میرے عبد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ زبان سے بات کرے میرے دوست، اس میرے عبد میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، جتنی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ مکی سورتوں کی آیت ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے اللہ کی ذات جو راتوں رات اپنے عبد کو لے کر گئی اس جگہ پر جہاں برکت ہی برکت تھی، نوری نور تھا، جہاں مادیت کا تصور بھی نہیں تھا۔ عبدہی 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 کیا معنی؟ کیا مقصد؟ کیا میرے نوجوانوں، میرے تمام مسلمان بھائی، 5 آیتوں میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کس کی تعریف کی ہے؟ اپنی تعریف کی ہے۔ معاف کرنا، رسول کی نہیں، تعریف اپنی کی ہے کہ میں اللہ پاک ہوں، میرا حمد ہے، میں تعریف کے لائق ہوں اسی لیے کہ میرا ایسا عبد ہے۔ تعریف اپنی کی ہے، دلیل بنایا ہے رسول کی ذات کو۔ تعریف اپنی کی ہے اور دلیل بنایا ہے رسول کی ذات کو کہ میں اللہ